السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال الله تبارك وتعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلى الله تعالى عليك وسلم. جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے. جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے، مگر جسے رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے وہ قربانی نہیں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اب عنقریب ذوالحج کا مہینہ جو ہے شروع ہونے والا ہے، تو اس مناسبت سے اس مہینے کی فضیلت و عظمت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روح سے، اور پھر اس میں جو ہم کو عید کے دن قربانی دینا ہے تو وہ قربانی دینا کس شخص پر لازم ہے اور کس شخص کے لیے مستحب ہے، نفل ہے، اور جو ہے نا کیا ہے اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے. قربانی واجب ہو جانے کے بعد اگر کوئی نہ دے تو وعید کیا ہے، اس سے متعلق آج ہماری تفصیلی گفتگو ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم. اس سے مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے فجر کی نماز کی قسم کھائی. دوسرا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم فرمایا اللہ پاک نے. یہ 10 راتیں جن کی اللہ نے اس سورہ فجر میں قسم کھائی، وہ 10 راتیں ذوالحجہ کی شروع کے 10 دنوں کی 10 راتیں ہیں. شروع کی جو 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم بیان فرمائی. تو قسم جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ 10 راتوں کی کھائی ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. کیا فرمایا سرکار نے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ذوالحجہ کے یہ شروع کے 10 دنوں کی جو عبادت ہے، یہ 10 دنوں کا جو روزہ ہے، 10 دن سے مراد 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک، یہ 9 دنوں کا جو روزہ ہے، حضور نے فرمایا یہ دنوں کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے.
اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، دوسری اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حضور نے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ گویا آپ 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک 9 روزے رکھتے ہیں تو آپ کو 10 سال کے روزوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا سرکار نے اس میں سے ایک رات اگر کوئی بندہ عبادت کر لے تو اسے شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ شب قدر کی عبادت کا کتنا ثواب ہے؟ 1000 مہینے، مطلب ایک رات عبادت کرے تو 84 ایئر عبادت کرنے کا ثواب۔ تو رسول پاک کیا فرما رہے؟ ذو الحج کے مہینے کی شروع کے جو 10 راتیں ہیں، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، ایک رات میں عبادت کرے تو شب قدر کی عبادت کا ثواب، دوسری میں عبادت کرے تو 2 شب قدر کا عبادت، 2 شب قدر کی عبادت کا ثواب۔ ایسے ہی 10 رات عبادت کر لیے تو 10 رات شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 دن ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا مہینہ اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ ایسا محبوب ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس ذو الحج کے مہینے میں جو عبادت کی جائے وہ جتنی زیادہ محبوب ہے نا، دوسرے دنوں اور دوسرے مہینوں میں کی جانے والی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی یہ مہینے میں کی جانے والی عبادت محبوب ہے۔ یہ حدیث جو سنائی ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابواب الصوم باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر، حدیث نمبر 763 ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلا کہ ذی الحج کا مہینہ وہ ہے جس میں گناہوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس کو فضیلت اللہ پاک نے جب سے دنیا بنائی تب سے دے رکھی ہے فضیلت۔ ہر نبی کے دور میں ہر نبی پر یہ مہینہ فضیلت والا رہا، ذو الحج کا جو مہینہ ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے یہ شروع کے جو 10 دن اور 10 راتوں کی فضیلت ہے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے حدیث پاک میں کیا بیان کیا آپ نے سماعت کر لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ مہینے میں غفلت نہ کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے، عبادتیں کرنے، نفل روزے رکھنے میں اپنا وقت گزارے، رات میں آپ سے جتنا ہو سکے شب بیداری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب قربانی سے متعلق ہماری گفتگو ہے، بہت سارے حضرات قربانی کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ نے قربانی کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ کہتے ہیں بعض حضرات جہالت کی وجہ سے کہ قرآن میں جس قربانی کا ذکر ہے وہ قربانی حج کی قربانی ہے۔ انہیں مغالطہ اس لیے لگا کیونکہ سورہ حج میں اللہ پاک نے قربانی کا تذکرہ بیان فرمایا، اس لیے ان کو مغالطہ لگا کہ یہ صرف حج کی قربانی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر حج کی ہی قربانی ہوتی سورہ حج میں تو ایک ہی جگہ پر اس قربانی کا اللہ پاک ذکر فرما دیتا، 2 جگہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ پاک نے سورہ حج میں 4تھے رکوع میں ایک آیت شریفہ میں حج کی قربانی کا ذکر بیان فرمایا، اور وہی سورہ حج کے 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن مالدار حضرات پر جو قربانی واجب ہے اس قربانی کا ذکر بیان فرمایا۔ میں دونوں آیتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 4تھے رکوع، سورہ حج کے 4تھے رکوع کی آیت جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا اللہ پاک نے مشاہدہ کریں اپنے منافع اور فوائد کو، اور زمانہ حج کے معین دنوں میں ان بے زبان چوپایوں کو جن کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے نام پر ذبح کریں، اور اس میں سے خود بھی کھائیں اور بھوکے فقیروں کو کھلائیں۔ یہ آیت شریفہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے صاف طور پر فرمایا
مخصوص حج کے ایام میں قربانی دیں اللہ کے نام پر، اور قربانی دینے کے ساتھ خود بھی اس کے گوشت میں سے کھائیں اور بھوکے فقیروں کو کھلائیں۔ اس میں حج کی قربانی کا ذکر ہے۔ اب سورہ حج ہی ہے، اس کی 5ویں رکوع کی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 34 ہے۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 34۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی، ہر امت کے لیے ہم نے کیا رکھی؟ قربانی رکھی۔ اب یہ جو بات کر رہا ہے اللہ پاک، یہ عید کے دن کی جانے والی قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کس قربانی کی بات ہو رہی ہے؟ جو حج کی قربانی نہیں ہے، حج سے ہٹ کر قربانی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا ان کے لیے لازم نہیں تھا، کوئی اور وقت اللہ پاک نے متعین فرمایا ہوگا، نہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی تھی، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی تھی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے قربانی کے لیے اللہ پاک نے ایک دن مختص فرما دیا، 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنی ہوگی۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دنوں میں اللہ پاک نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ آیت جو 34 ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 34، سورہ حج ہی کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کا ہر امت کو ہم نے حکم دیا تھا، ہر امت کے لیے قربانی کا حکم تھا، اور خدا کے نام پر ذبح کرنے کا اس کو حکم تھا، اور پھر جو چوپائیں اللہ پاک نے عطا فرمائے اس میں سے ذبح کرنے کا حکم تھا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا ایک معبود ہے۔ فَلَهُ الْأَسْلِمُ، تو تم اسی کے سامنے جھکو۔ اور پھر وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے محبوب آپ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکتے ہیں عاجزی اور تواضع کے ساتھ، جو بندے اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی مکمل اطاعت کرتے ہیں، جیسا آرڈر ہے ویسا بجا لاتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب وہ بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب دیکھو اللہ کے حبیب نے قربانی دینے والے بندوں کے لیے کیا خوشخبری سنائی۔ آئیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور ہو اور جب ماہ ذوالحجہ کا چاند دکھائی دے تو وہ کیا کرے؟ اپنے سر کے بال، بغلوں کے زیر ناف بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے اس وقت تک جب تک وہ قربانی نہ کر لے۔ یعنی ذوالحج کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی دینے والے آدمی کے لیے یہ سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ کیا کرے؟ عید تک قربانی دینے تک اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ یہ کیا ہے؟ نفل و مستحب ہے وہ بندے کے لیے، اس کی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص قربانی دینے تک، چاند نظر آنے سے لے کر قربانی دینے تک اپنے سر کے بال، ناخن وغیرہ نہیں کاٹتا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک مزید نفل قربانی کا بھی ثواب عطا فرماتا۔ تو یعنی کہ کیا پتہ چلا کہ آپ اگر ایسا رہتے ہیں تو ایک نفل قربانی کا ثواب الگ ملیں گا، کہ جو قربانی آپ دے رہے وہ قربانی کا ثواب الگ ملیں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایسا نہیں رہتے تو یہ جو ثواب نفل قربانی کا ملنے والا ہے یہ نہیں ملیں گا۔ بس اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی قربانی دینے والا بندہ اپنے ناخن نہیں کاٹتا، ناخن اگر کاٹ لیتا ہے، کٹنگ بنا لیتا ہے چاند نظر آ جانے کے بعد، تو اس کے لیے گناہ والی بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نفل و مستحب ہے کہ اگر بچا رہے تو اس کو نفل قربانی کا ثواب ملے گا، اگر نہیں بچا تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، صرف نفل قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اس کو۔
یہ ہو گئی فضیلت۔ یہ حدیث جو میں نے سنائی صحیح مسلم شریف کی ہے، کتاب الاضاحی حدیث نمبر 5236 ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو قربانی نہ کر سکتے ہوں، جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی غریب لوگ ہیں، جانور خرید نہیں سکتے، اتنا ان کے پاس مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، غریب ہیں شریعت کی روح سے، ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو ویسا بندہ اگر وہ بھی عید ذوالحج کے مہینے کا چاند نظر آنے سے لے کر عید تک، عید کی نماز پڑھنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، تو حضور نے فرمایا اس کو بھی ایک نفل قربانی کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اس شخص کو بھی نفل قربانی کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، ابواب الضحایا حدیث نمبر 2791، نسائی شریف میں بھی ہے، کتاب الضحایا حدیث نمبر 4382 ہے۔ اسی طرح سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اللہ کے پاس خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، یقیناً وہ قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ کون؟ وہ جانور۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، تو تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، جلد 1 ابواب الاضاحی صفحہ نمبر 275، حدیث نمبر 1572 ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی جس جانور کی آپ دے رہے، وہ جانور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اپنے کھروں، اپنے گوشت وغیرہ کے ساتھ زندہ سلامت آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو قربانی دیا ہے اس کا صلہ اور انعام یہ دے گا کہ اس کو میزان میں رکھ کے تولا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب وہ پل صراط پر سے گزرے گا تو اس کے لیے سواری کا کام انجام دے گا۔ وہ پل صراط پر سے اس کو پیدل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سواری بن جائے گا اور اس کو اپنے اوپر بٹھا کر جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ حدیث پاک سے ہم کو مفہوم پتہ چلا۔ تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف جلد 1 ابواب الاضاحی صفحہ 275، حدیث نمبر 1572 تھی یہ جو حدیث سنائی۔ اب آئیے اور ایک حدیث پاک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکرا ہو یا پاڑا ہو یا جو بھی جانور ہو، تم قربانی میں جو ذبح کر رہے ہیں، اس کے ہر چھوٹے بڑے بال پر ایک بڑی نیکی لکھی جاتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، وہ جو مینڈھا ہوتا ہے اس کے جسم پہ تو اون ہوتا ہے، تو کیا اون کے بدلے میں بھی یہی فضیلت ہے؟ یعنی زیادہ بال رہتے نا مینڈھے کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اون کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک بڑی نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 226، حدیث نمبر 3247 ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے، کیا بولے سرکار؟ جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی کرے، اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، باب الاضاحی حدیث نمبر 3242۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے وعید بیان فرمائی کہ جو بندہ قربانی رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی ادا نہ کرے تو آقا علیہ السلام فرماتے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ عید کی نماز نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی واجب ہونے پر بندے کو قربانی کر دینی چاہیے، نہیں کرے گا تو اس وعید کا مستحق ہوگا۔ یہ حدیث جو سنائی ابن ماجہ کی تھی، صفحہ نمبر حدیث نمبر سن چکے آپ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے جو 3 دن ہیں
10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر، سب سے بہتر روپیہ، پیسہ، درہم و دینار وہ ہے جو ذبح کے لیے جانور میں خرچ ہو بولے سرکار۔ یعنی اگر کوئی بندہ عید کے دن قربانی نہیں کر کے 5 کروڑ 50 کروڑ بانٹ دے رہا فقیروں میں، قربانی نہیں کر رہا، ارے قربانی کہاں کرتے بھائی بول کے کیا کرا، یہ 3 دنوں میں قربانی کے 50 کروڑ بانٹ دیا، تو اس کے وہ 50 کروڑ روپیے بانٹنے میں بھی وہ فضیلت نہیں ہے جو خالی 10,000 کا بکرا لا کے ذبح کر دیتا تو مل جاتی تھی۔ سمجھ گئے بات؟ یہ حدیث پاک جو سنائی شعب الایمان میں ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 482، حدیث نمبر 7084 ہے۔ تو معلوم ہوا قربانی کرنا اللہ کے یہاں اتنا محبوب عمل ہے کہ وہ جس جانور کو آپ پیسے سے خرید رہے ہیں وہ پیسہ خیرات کیے جانے والے پیسوں سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب اور افضلیت رکھتا ہے۔ اب آگے چلیے، کنز الاموال میں حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے یہاں افضل قربانی وہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ عمدہ ہو۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ کنز الاموال کی حدیث کتاب الحج باب من قسم الافعال، حدیث نمبر 12693 ہے۔ بہت سارے حضرات کیا کر رہے معلوم ہے، سرکار فرمائے بولے قیمتی جانور لیو، اور سرکار فرمائے بولے اچھا جو ہے نا کیا ہے خوش دکھنے والا موٹا تازہ فربا جانور لیو، تو اس کے لیے انہوں کیا کر رہے معلوم ہے، 1-1 لاکھ کا پاڑا اٹھا کے لے کے آ رہے، 2-2 لاکھ کا پاڑا اٹھا کے لے کے آ رہے، 1.5 لاکھ کا پاڑا اٹھا کے لے کے آ رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، قیمتی اور عمدہ جانوروں کا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے چ نہیں آپ 1 لاکھ روپے میں خرید کے لا رہے، اس کو ایسا کرو نہیں بول رہے رسول پاک، نہیں۔ ابھی دیکھو گوشت کیسا چل رہا، بولو کیسا کلو چل رہا، 300 روپے کلو چل رہا۔ 100 کلو گوشت اگر آپ خریدے 300 روپے کلو کا بغیر ہڈی کا 30,000 روپے ہوتے، کتنے ہوتے 30,000۔ اب 200 کلو اگر گوشت والا پاڑا خریدے تو 60,000 روپے میں آنا انہیں نہیں۔ اگر پاڑے کی کٹوائی کے لیے 10,000 روپے خرچ کرے تو 70,000 روپے میں کٹوائی کے ساتھ ہو جانا انہیں۔ اگر ابھی جانور خرید کے عید تک اس کو چارہ بھی کھلا رہے آپ، 5,000 روپے پکڑ لو، 75,000 روپے میں 200 کلو کا پاڑا لے کے آنا آپ۔ تو یہ پاڑا ہے عمدہ اور قیمتی، بات سمجھے؟ آپ کیا کر رہے معلوم، لا رہے کتنے کلو کا پاڑا، 1 کنٹل کا خالی، وہ 1 کنٹل کے پاڑے کو لینا کتنے میں چاہیے، 30,000۔ اچھا چلو خوبصورت دکھ رہا انہیں، کتنا خوبصورت ہے، خوبصورتی کے پیسے 10,000 لگاؤ آپ، 5,000 10,000 لگاؤ صاحب، کتنے ہو رہے 40,000 ہی چھو رہے۔ لینے کا ہے اس کو 40,000 روپے میں، بیوقوفی کا یہ عالم ہے اٹھا کے لا رہے 60,000 زیادہ لگا کے۔ اگر ایسا ہے اس سے افضل تو بکرے کی قربانی تھی، آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر، نہیں 1 بکرا اچھا عمدہ اچھی قیمت کا لیے تو 10,000 روپے میں چاہتا رہا ہوں، اچھا خاصا بکرا 10,000 میں آ رہا۔ 15,000 میں بھی اگر 1 بکرا لیا آپ تو بھی 7 بکروں کے 1 لاکھ نہیں ہو رہے کیا بولو آپ، تو 7 بکرے کھاؤ نا صاحب آپ لا کے، 7 بکروں کی قربانی دو۔ پھر بکرے کا گوشت کیسا کلو ہے، پاڑے کا گوشت کیسا ہے، حساب ڈالو آپ، نہیں کم سے کم بکرے کا گوشت کھایا تو بول سکتے، بکرے کا گوشت کھلایا تو بول سکتے، کسی کو اگر 1 لیگ پیس دے دیے تو خوش ہو جاتا انہیں، غریب کو ڈال دیے تو انہیں تو طبیعت ہی بحال ہو جاتی اس کی، خالی بکرے کا گوشت لے کے آیا میں خیرات میں بول کے، ہے نہیں بولا آپ؟ تو جس کو دے رہے انہیں بھی خوش، گھر والوں کو 7 بھیجے کھلاؤ، نہیں کتنے گردے آ رہے 14 گردے آ رہے آپ کو، بکرے کے گردے کھلاؤ، بوٹی کھلاؤ، بٹ کھلاؤ، کیا کھلاتے کھلاؤ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے مفہوم کو سمجھیے۔ حضور یہ نہیں فرما رہے زیادہ قیمت کا لاؤ، بولے تو پاڑا ہے خالی 70,000 روپے کا، اس کو اٹھا کے لے کے آ رہے 2 لاکھ روپے میں، یہ بے وقوفی ہے نہیں ہے بولو آپ۔ تو آپ کو یہ کرنا چاہیے 70,000 کا پاڑا 70,000 میں لینا چاہیے، نہیں 2 کنٹل کا رہنا انہیں، 1 کنٹل کا اگر ہے 30,000 35,000 میں لینا چاہیے۔
اب اس کو لے کے 1 لاکھ کا لینے والے تھے نا آپ، وہ بقیہ جو روپیے ہے غریبوں میں خیرات کرو، بقیہ جو روپیے ہے وہ آپ مدرسے میں لگاؤ، بقیہ جو روپیے ہے وہ آپ مسجد کی تعمیر میں لگاؤ۔ اس طریقے سے اور دوسرے خیر کے کام آپ کر سکتے نہیں۔ قربانی کے چکر میں کیا کر رہے ہیں، قیمتی لاتوں بول کے 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا وہاں لا کے ریاکاری کر رہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ قربانی جو دینے والا شخص ہے اگر حرام کمائی سے قربانی دے رہا تو اس کی قربانی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اٹھا کے منہ پہ مار دی جاتی۔ دوسرا، چوری کے پاڑے کی قربانی دے رہا، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، وہ سیدھا سیدھا نامقبول ہے۔ اسی طریقے سے آپ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے کر رہے، مطلب لوگوں کو دکھانا ہے میں اتنے لاکھ کا پاڑا لے کے آیا، نہیں لائے سکے گا کون تو بھی محلے کے اندر کون تو بھی لائے کیا ایسا، میں لایا بول کے ایسا فخر کرنے کے واسطے اگر لائے تو وہ قربانی آپ حلال پیسوں سے بھی کرے تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہوتی، وہ منہ پہ مار دی جاتی اٹھا کر۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے، مال آپ کا پاکیزہ حلال ہونا چاہیے قربانی کرنے کے لیے، تب آپ کو یہ فضائل ملیں گے جو احادیث شریفہ میں بیان کیے جا رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی کے دن 3 ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہے قربانی کے، مگر اس میں قربانی کرنا پہلے دن زیادہ فضیلت والا ہے بولے، یعنی 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، کتاب الحج حدیث نمبر 12606 ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں وضاحت فرمائی کہ کن جانوروں کی قربانی کر سکتے، بکرا بکری، مینڈا مینڈھی، گائے بیل بھینس کھلگا، اونٹ اونٹنی، بس ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ بکرا بکری پالتو ہونا ضروری ہے، پالتو کا مطلب جنگل میں رہنے والی جنگلی بکری بھی رہتی اور جنگل میں رہنے والی نیل گائے بھی رہتی، جنگلی بیل بھی رہتا، جنگلی بھینس اور جنگلی کھلگا بھی رہتا، اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ پالتو بھینس کھلگا، پالتو گائے بیل، پالتو بکری اور جو ہے نا مینڈا مینڈی اور پالتو اونٹ اور اونٹنی، ان کی قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان کے لیے عمریں بھی بتائی گئی کہ بکرا بکری کے لیے 1 سال ہونا ضروری ہے، مینڈا مینڈی بھی 1 سال کے رہے تو افضل ہے۔ اگر 6 مہینے کا ہے مینڈا 1 سال کا نظر آ رہا تب بھی اس کی قربانی دے سکتے ہیں، صرف مسئلہ مینڈے کے لیے، لیکن بکرا بکری کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ بعض حضرات کیا کر رہے، خالی 2 دانت دیکھ لے کے 1 سال کا سمجھ لے کے کیا کر رہے، اس کو لا لے رہے، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ بہتر ہے آپ 4 دانت نکلے سو دیکھ لے کے جب خریدے تو یہ بہتر اور افضل ہے۔ کیوں میں ایسا بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو جانور جنگلوں میں، کھیتوں میں، پہاڑیوں میں جا کر چارہ چرتے اور زمین سے اپنے دانتوں سے پکڑ کے چارے کو اکھاڑ کے کھاتے، وہ جانوروں کے دانت جلدی نکل آتے، وہ بکرے کے دانت 1 سال سے پہلے سے نکل کے آ جاتے۔ تو اگر آپ صرف 2 دانت پہ ڈیپینڈ رہے تو پھر اس صورت میں وہ بکرا 1 سال کا ہوتا نہیں، آپ کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ بہتر ہے 4 دانت کا دیکھ لے کے لائے تو، اور ان کی عمروں میں بتا دیا، گائے بیل بھینس کھلگے کی عمر کتنی ہونی ہے؟ 2 سال، 2 سال سے کم رہے تو نہیں چلے گا۔ اونٹ اور اونٹنی جو ہے اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اب ان کے اندر کیا عیب ہے تو قربانی نہیں کر سکتے، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دیے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 19185 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جانور ایسا لنگڑا ہے، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، مطلب ایسا لنگڑا ہے 4 پیروں میں سے 3 پیر زمین پہ ٹکا رہا ہے، 1 پیر بالکل اٹھا کے رکھ رہا، زمین پہ لگ رہا ہی نہیں اس کا 1 پیر، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ انہیں 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، تب بھی نہیں کر سکتے اس کی قربانی۔ لیکن اس کو اگر قصاب ذبح کر کے کھلا تو گوشت حلال رہتا، اس کو بیچ لے سکتے،
مسئلہ نہیں ہے، لیکن قربانی کے لیے نہیں چلتا وہ جانور۔ دوسرا، ایسا اندھا جس کا اندھاپن ظاہر ہے، مطلب ایک آنکھ سے پورا اندھا ہے یا دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، ویسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ تیسرا، ایسا بیمار ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ جا رہا انہیں بیمار ہے بول، تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ چوتھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کمزور اور اتنا جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے دبلا پتلا کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا، گوشت اس کے بدن پہ ذرہ بھر بھی نظر نہیں آ رہا، تو ویسے جانور کی بھی لاغر کمزور نڈھال کی ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ جانوروں کی قربانی آپ اگر کرے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ علماء نے وضاحت کرتے ہوئے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ جس جانور کے بالکل دانت ہی نہیں ہے، اس کے سامنے چارہ ڈالا گیا، گھاس ڈالی گئی، وہ کھا ہی نہیں رہا ہے، اس صورت میں وہ جانور کی قربانی نہیں دے سکتے۔ کان بالکل 3 حصے کٹا ہوا ہے، اب یہ کان ہے پورا ایک ثابت کان جڑ سے کٹ گیا، یا پھر ایک کان کا 3 حصہ کٹا ہوا ہے، تو اسی صورت میں وہ جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ دم 3 حصے کٹی ہوئی ہے، وہ جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ ایسا جانور جس کی سرین بیٹھنے کی جگہ وہ جو ہے نا اتنی کٹی ہوئی ہے، تہائی سے زیادہ 3 حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو ویسی صورت میں وہ جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ ایسا جانور جس کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ بعض جانور پیدائشی بے سینگ ہوتے، تو پیدائشی بے سینگ تھا تو اس کی قربانی کر سکتے۔ یہاں بات کیا ہو رہی، پیدا ہوئے جب سینگ تھے، بعد میں انہیں کسی اور جانور سے لڑائی کیا، اس کی وجہ سے سینگ ٹوٹ گئے، یا کوئی چیز اس کے اوپر گری جس کی وجہ سے سینگ ٹوٹ گئے، تو ویسی صورت میں وہ جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، بھلے وہ بکرا ہو، بھلے وہ پاڑا ہو، بھلے وہ اونٹ ہو، نہیں کوئی بھی جانور ہو، اس کے سینگ اگر ٹوٹ جائیں پاڑے میں سے یا بکرے میں سے یا مینڈھے میں سے، تو پھر اس کے جو ہے نا کیا ہے قربانی کے قابل نہیں ہوگا وہ جانور۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز العمال کی حدیث پاک ہے، اس میں ارشاد فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، کیا فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ اٹھو اور وہ جانور کی قربانی دی جا رہی ہے وہاں کھڑی ہو جاؤ اور سنو، کیا سنو، اس کی فضیلت کہ جو جانور تمہاری جانب سے ذبح کیا جا رہا ہے اس کے خون کا خطرہ زمین پر ٹپکتے ہی اللہ تعالی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ جانور اپنے گوشت اپنے خون کے ساتھ زندہ سلامت آئے گا، اور کیسا آئے گا، 70 گنا اضافے کے ساتھ آئے گا۔ ذبح کے وقت کیسا تھا انہیں، اس سے 70 گنا زیادہ اس کا گوشت زیادہ ہوگا اور خون اس کے اندر زیادہ ہوگا، اس طرح اضافے کے ساتھ لایا جائے گا، اور پھر وہ تمہارے میزان میں رکھ کر تولا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ فضیلت کیا صرف سیدہ فاطمہ کے لیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہر قربانی دینے والے شخص کے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو پتہ چلا یہ حدیث جو سنائی کنز العمال میں کتاب الحج حدیث نمبر 12671 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قربانی کرنے کے بعد اس کے چمڑے کو فروخت کر دیا اور وہ پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا یا اپنے گھر والوں کے لیے، تو پھر اس کی قربانی قبولی نہیں ہوئی بولے سرکار۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 149 حدیث نمبر 3520۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لے، ہم کیا کرتے قربانی کرنے کے بعد مدارس کو چمڑا وغیرہ دے دیتے، اب وہ لوگ تو بیچتے نا مولانا، تو پھر سرکار فرما رہے بیچے تو جو ہے نا وہ قربانی قبول نہیں ہوتی، تو وہ آپ بیچ کر اگر وہ پیسے خود پر خرچ کر رہے تب قبول نہیں ہوتی بولے سرکار، وہ آپ غریب مستحق شخص کو دے دیے، مدارس میں دے دیے، دینی مدارس میں جہاں غریب طلبہ بغیر فیس کے پڑھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے اخراجات اس سے پورے کیے جاتے ہیں، تو آپ غریب کو دے رہے ہو۔ مدرسے کو دینے کا مطلب غربا کو دے رہے آپ، وہاں پڑھنے والے طلبہ کو دے رہے، مدرسے کو دے رہے بولے تو مدرسے کے اساتذہ کو نہیں دے رہے، وہ وہاں پر پڑھنے والے غریب طلبہ کے لیے ان کے کھانے پینے رہنے ان کے تعلیم کے اخراجات کے لیے دے رہے آپ، تو وہ دینا آپ کا ان کے لیے ہے۔
اس لیے آپ کی قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی سے قربانی کی وہ جانور اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ المعجم الکبیر میں حدیث ہے، جلد 3 صفحہ 84، حدیث نمبر 2736 ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان تمام احادیث شریفہ کی روشنی میں قربانی دینا مالدار شخص کے لیے واجب قرار دیا ہے، اور امام شافعی کے پاس، امام احمد بن حنبل کے پاس، مالک کے پاس اور شیعہ حضرات اور اہل حدیث کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ان کے پاس سنت مؤکدہ